جا رہے ہیں۔ ارے بھائی جان، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ تاریخ اور انقلابات کی کہانی سے بالکل پیدائشی زائل نظر آ رہے ہیں، جبکہ بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ تاریخ ہند میں 2 دن یعنی 26 جنوری اور 15 اگست کو یادگاری اور تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی مطابق 28 رمضان المبارک بروز جمعہ کو، اس لیے کہ برسوں کی انگنت اور لاتعداد جان کی قربانیوں کے بعد جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے آئینی خونی پنجوں سے آزادی کی بہار نصیب ہوئی تھی، اور 26 جنوری 1950 بروز جمعرات کو اپنا ملکی قانون عمل میں آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہی چلے اور وطن کی آبرو پر قربان ہونے والے شہیدوں کی روح کو خراج عقیدت پیش کریں۔ مولوی صاحب، میرا موضوع گفتگو ہی الگ ہے، جس کی بنا پر تاریخ معلومات نہیں کے برابر ہے، لیکن دلچسپی ضرور ہے، اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں تاکہ آپ سے یہ معلوم کروں کہ کتنی قربانیوں کے بعد آزادی کا سورج دیکھنے کو ملا اور غلامی کی زندگی سے اہل وطن کو کیسے نجات حاصل ہوئی۔ تو سنو، آج ہندوستان سب سے پہلے میں سامعین حضرات کا مبارکبادی سے دل کی گہرائیوں بھی پیش کر رہا ہوں کہ ساتھیوں نے اس پروگرام میں آ کر حصہ لیا اور بچوں کے جو پروگرام کی شکل تھی اس کو اچھی دھیان سے دیکھا اور پرکھا اور سنا بھی۔ اللہ آپ تمام کے آنے کو قبول فرمائے۔ وہ کسی بھی طریقے سے تعاون کرتے رہتے ہیں، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بچوں کا پروگرام جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جرأت اور بیداری جو کسی عام بچے میں نظر نہیں آتی۔ جو مسجد یہ جگہ ہے جہاں بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے علاوہ کہیں بھی بچے اس طرح کے نظر نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہ ہمارے اور آپ تمام کے بچے اگر اس طریقے پر چلتے رہے تو انشاءاللہ امید ہوگی کہ جو یہ دوسری جنم لے رہی ہیں، جیسا کہ جوا ہے، سٹا ہے، نشہ ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے سورہ اقرا یعنی سورہ علق، اس کی ایک آیت تلاوت کی جو قرآن کریم کی پوری صورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا عہدہ ملا اور آپ کے سر پر یہ تاج سجایا گیا تو اسی سورت کی شروعاتی آیتوں کو لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو معاف فرما، بقیہ زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، جان مال وقت کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، علم حاصل اور سارے عالم کے مکتبوں کو، اداروں کو، مدرسوں کو، مساجد کو اے اللہ قیامت کے لیے آباد فرما، جاری اور ساری فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں یا اللہ مدد کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ سب کی غیر سے ساری ضرورتوں کو پورا فرما، یا اللہ آپس میں جوڑ محبت اتحاد پیدا فرما، یا اللہ آپس کے جھگڑوں کو ختم فرما، نہ اتفاقیوں کو ختم فرما، یا اللہ ہماری بستی کے اندر جتنی برائیاں ہیں اے اللہ سب تیرے